ابھرتے ہوئے خطبہ مقررین، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مختلف محافل میں اب عوام سامنے بیٹھی ہے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں. تو ہمارے جو نئے علماء کرام مقررین خطبہ، ظاہر بات ہے میں اہل نہیں ہوں یہ سوال پوچھنے کا، لیکن چونکہ علماء کی طرف سے ہی یہ بات پوچھی جاتی ہے اور بڑے لوگوں کی طرف سے بات پوچھی جاتی ہے کہ یار ان کو بھی کوئی ایک ڈائریکشن ان بزرگوں کی طرف سے مل جائے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. حضرت یہ اس قوم کو، اس آڈینس کو ہم کس کے حوالے کریں؟ اگر ایک مقرر کو، خطیب کو یہ نہیں پتا کہ دور حاضر کے اہم ترین مسائل، ترجیحی موضوعات کیا ہیں، آخر کیا انداز ہونا چاہیے، کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے، پھر دور حاضر کے حساب سے ہمیں جو ہماری قوم، ہماری عوام جو مسجدوں میں تو آتی ہی ہے الحمدللہ، مگر محافل میں بھی ایک بڑی تعداد میں ہوتی ہے، تو ان کو کس طرح ٹرین کیا جائے، ان کو کس طرف مائل کیا جائے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محفل میں واقعتاً بامقصد محفل ہو، اچھے بولنے والے بھی ہوں، تو وہاں سے لوگ نیتیں کر کے اٹھتے ہیں، حضور ان کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگ گناہوں کے راستے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کتنے وہاں اشکبار ہو کر اٹھتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اب ہم نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. تو اس طرح کے تو معاملات ہم نے خود دیکھے ہیں، حضرت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، پہلے زیادہ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے پر نظر کم آتے ہیں. تو اس میں کس کا حضرت کہاں کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے؟ ارشاد فرمائیں. جب بھی ہم خطاب کرنے بیٹھیں تو کوشش ہو کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے بیٹھیں کہ اے اللہ، میں تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کچھ بتانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، مجھے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمانا. قیامت کے دن ہر خطیب سے پوچھا جائے گا کہ خطاب کرنے میں تمہاری نیت کیا تھی. اپنی نیت درست کر لی جائے. پھر اس کے بعد جو خطاب کرنے کا طریقہ ہے، میں نے اچھے اچھے خطیب بزرگوں کو سنا اور خطاب کرتے ہوئے میں نے اولیاء کو سنا. میں نے اپنے مرشد کریم کو حضرت سائیں بادشاہ محمد قاسم مشوری قدس سرہ العزیز کے خطابات سنے، تو پوری کی پوری ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی اور اصلاح پر ہوتی تھی. کیا بات! اور صوفیانہ بات، عالمانہ بات، ہر طرح کا رنگ ہماری گفتگو میں ہونا چاہیے. بہت اچھا. اور گفتگو کرتے وقت کچی بات زبان پہ نہ لائی جائے. اگرچہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ترنم سے تقریر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، میں ناجائز نہیں کہہ رہا. صحیح. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ضرور بتاتا ہے کہ زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ اور سینسیبل لوگ اور معاشرے میں جو لوگ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مضبوط بات بتائی جائے، خواہ ترنم نہ بھی ہو، لاجک ہونا چاہیے، اور لاجک قرآن حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. بہت اچھی. واہ واہ. دیکھیے، ایک جج کے سامنے دو وکیل کھڑے ہوتے ہیں اپوزٹ، کون سا وکیل جیت جاتا ہے؟ جو ترنم سے بات کرے یا جو لاجک سے بات؟ لاجک سے بات کرے، یقینی طور پر. تو یہ دلائل کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں چلتی. بڑی کمال مثال دی آپ نے. اور یہ ہمارے کچھ نعت خوان حضرات جو خلاف شرع شعر، خلاف شرع انداز، خلاف شرع طرز اور نام اور لیبل نعت کا ہے، اندر اپنی مرضی کے اشعار، طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ایک ہاتھ اٹھاؤ، دو ہاتھ اٹھاؤ. دیکھیے قبلہ، آپ کی محفل میں اسی لیے یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے. پڑھے لکھے سے میری مراد جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں. میں ایک بات واضح کر دوں، علم کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. علم ہوتا کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. علم انگلش سیکھ لینے کا نام نہیں، انگلش صرف عربی زبان سیکھ لینے کا نام بھی نہیں ہے. انگلش تو یعنی انگریز عورتوں کو بھی آتی ہے اور عربی ابو جہل کو بھی آتی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ اصل علم ہے. کیا بات ہے! واہ واہ. تو علم کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد جب ہم تقریر کریں تو اس وقت ہماری محفلوں میں اس قسم کی کچی باتیں اور غیر سنجیدہ حرکات، بھائی اسٹیج والے تم نہیں بول رہے، وہ فلاں بندہ نہیں بول رہا، تم نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، میرا شعر ضائع کر دیا، میرا شعر آپ نے اس کو آپ نے وہ صحیح طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی، اور وہ واہ واہ نہیں کہی، اور مقرر نہیں کہا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب دیکھیے ان محفلوں میں ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں ان کی اصلاح ہوتی، میں مانتا ہوں کسی حد تک اصلاح ہوتی ہے. جو بندہ گھر سے اخلاص لے کے آیا ہوا ہے اور وہ صرف کچھ ایک دو باتیں جو بیچارہ خالی ذہن ہے اس کو ہو سکتا ہے ہٹ کر جائے. عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو سینسیبل طبقہ آیا ہوتا ہے اس کو یہ باتیں پریشان کرتی ہیں جو ہمارے عام خطیب نامناسب اور غیر سنجیدہ حرکتیں کرتے ہیں. اب ان محفلوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بندے ان کا IQ لیول، مینٹل لیول اتنا کو نہیں ہوتا.
اب 200-250 بندہ بیٹھا, ہم کہتے ہیں بڑی کامیاب محفل ہو گئی, کتنے 250 بندہ آیا ہوا تھا. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی محفل میں 2500 بندہ گیا ہوا ہوتا ہے, اور بالکل وہاں پر شعر و شاعری ہوتی ہی کوئی نہیں, ترنم نہیں ہوتا. وہاں 2500 کیوں گیا, یہاں 250 کیوں ہے, اور ان کا لیول بھی کوئی نہیں. اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جج بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, بعض اوقات بڑے بڑے افسرز, فوجی اور پولیس کے افسر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ لوگ مسلمان ہیں, یہ بھی دین سننا سیکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھے, واہ واہ. لیکن یہ کہاں جائیں گے؟ یہ وہیں جائیں گے جہاں ان کے مزاج کے مطابق گفتگو ان کو ملے گی. وہی جو میں نے جج کے سامنے 2 وکیلوں کی بات کی, جی 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 جی, وہ تو لاجک کو پسند کرتے ہیں. کیا بات ہے, وہاں سر ترنم نہیں چلتا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے, وہ بہت اچھے مسلمان ہیں, لیکن ان کو ان کی مرضی کا میٹیریل دیا جائے. اللہ. اب ایک جج کو کہیں کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں, اب آپ بیٹھ جائیں. اب ایک ہاتھ کھڑا کریں, اب 2 ہاتھ کھڑے کریں. اب وہ جج بیچارہ ایک بار تو ایسا کر لے گا, دوسری بار وہ کہے گا میں اب نہیں آیا تمہاری محفل, میری توبہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے حضرت تو پھر اس پر برستے ہیں, احکامات بھی, اس کی کٹ لگاتے ہیں اچھی خاصی. تو یہ بہت بڑا میسج ہے عوام کے لیے بھی اور ہمارے ان خطیب بھائیوں کے لیے بھی کہ اپنی اصلاح کریں ہم, اور تاکہ ہماری محفلوں میں اس قسم کے 2-4 بودے جو آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نعرے لگاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں, ان کو آپ رہنے دیں. واہ 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 واہ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو علم کی پیاسی ہے, اس پر نظر رکھتے ہوئے ذمہ دارانہ گفتگو کریں. سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے